الرحیم۔ کل ہم نے گفتگو کی تھی اس میں تفضیل سے متعلق، آج ہم گفتگو کریں گے ابواب کے سلسلے میں کہ فعل ثلاثی کیا ہوتا ہے اور فعل رباعی کیا ہوتا ہے۔ بہت اہم بحث ہے یہ۔ آگے تقریباً آپ یہ سمجھیں کہ علم صرف اور علم نحو جو کہ بنیاد ہیں عربی زبان کے لیے اور ترجمے وغیرہ کو سمجھنے کے لیے، عربی زبان کو سمجھنے کے لیے، اس کا ایک ان دونوں علوم میں سے جو ایک مستقل علم ہے یہ علم صرف، اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جس کی بیس ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اس لیے بہت اہم ہے۔ الدرس الحادی والتسعون، سبق نمبر 90، فعل ثلاثی اور رباعی کے ابواب کا بیان۔ ثلاثی جو 3 حرفی فعل ہو، رباعی جو 4 حرفی فعل ہو، یہ ثلاثی اور رباعی ہے۔ فعل یعنی ورب۔ وزن، سب سے پہلے ثلاثی اور رباعی کی طرف جانے سے پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ وزن کسے کہا جاتا ہے۔ جو ہم نے پڑھا کہ فلاں وزن پہ ہے، فلاں وزن پہ ہے، نصرہ کے وزن پہ ہے، سمیعہ کے وزن پہ ہے، نصرہ کے وزن پہ ہے، وغیرہ وغیرہ، جو پیچھے آپ پڑھتے آئے ہیں۔ اس سے پہلے بھی میں یہ بات آپ کو بتا چکا ہوں، پھر آج مزید وضاحت کے لیے بتا دوں کہ وزن لفظوں کو تولنے کے لیے علم صرف والوں نے فا عین لام کو پیمانہ مقرر کیا ہے۔ یہ بات میں پہلے تفصیل سے سمجھا چکا ہوں کہ فا عین لام یعنی فعلہ کو پیمانہ مقرر کیا ہے، اسی کے ذریعے ناپیں گے، الفاظ کو تولیں گے، جو وزن کہلاتا ہے۔ یہ فا عین لام یہ وزن کہلاتا ہے۔ اب اس میں 3 حرف ہیں، فا، عین اور لام، تو فا کو کہیں گے فا کلمہ، عین کو کہیں گے عین کلمہ، اور لام کو کہیں گے لام کلمہ۔ فا کلمہ وہ حرف ہے جو فعلہ کے فا کے مقابل ہو، یعنی فا کی جگہ پہ ہو، فا کے مقابلے میں ہو۔ عین کلمہ وہ حرف ہے جو فعلہ کے عین کے مقابل ہو۔ لام کلمہ وہ حرف ہے جو فعلہ کے لام کے مقابل ہو۔ تو یہ ہو گیا فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ۔ جیسے ضربہ، یہ فعلہ کے وزن پر ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ضربہ یہ کس کے وزن پر ہے؟ فعلہ کے وزن پر۔ تو اس میں 3 حرف ہیں، ضاد، را اور با۔ تو ضاد فا کلمہ کہلائے گا، اس لیے کہ یہ فعلہ میں فا کے مقابلے میں ہے، اور را، ضربہ کے اندر جو را ہے اسے عین کلمہ کہیں گے کیونکہ یہ عین کے مقابلے میں ہے، اور با آخری حرف، ضربہ میں جو آخری حرف با ہے، اس با کو ہم لام کلمہ کہیں گے اس لیے کہ فعلہ میں لام کی جگہ ہے۔ یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، اس کو کہتے ہیں وزن۔ وزن کا مطلب یہی ہے، یعنی علم صرف والوں نے جو افعال کو تولنے کا جو پیمانہ مقرر کیا ہے وہ وزن کہلاتا ہے۔ اب ہے حروف اصلی۔ حرف اصلی وہ حروف ہیں جو وزن کرنے میں فا عین لام کے مقابل میں واقع ہوں۔ جیسے آپ کہیں گے ضربا، ضاد را با، اب آپ کہیں گے یہ ضاد را با یہ حروف اصلی ہے۔ کیوں؟ جب ہم نے اس کو تولا فعلہ کے وزن پہ، جب ہم نے اس کا وزن کیا فعلہ پہ، تو ہم نے دیکھا ضاد فا کے مقابلے میں ہے، را عین کے مقابلے میں ہے، با لام کے مقابلے میں ہے، اس کے بعد یہاں کوئی لفظ نہیں بچا، تو ہم کہیں گے کہ یہ حروف اصلی ہے، ضاد را با یہ حرف اصلی۔ جیسے نصرہ فعلہ کے وزن پر ہے، اس میں سب حروف اصلی ہیں، اس لیے کہ نون فا کلمہ ہے، صاد عین کلمہ اور را لام کلمہ۔ نصرہ میں را لام کلمہ کے مقابل واقع ہے۔ یہ حروف اصلی کی تفصیلات ہوئیں۔ اس کے بعد حروف اصلی کے اعتبار سے فعل کی 2 قسمیں ہیں، یہ سمجھنا ہے ہمیں۔ حرف اصلی کے اعتبار سے فعل کی 2 قسمیں ہیں، ثلاثی اور رباعی۔ یعنی جو فعل ہے، جو ورب ہے، وہ یا تو 3 حروف سے مل کر بنا ہوگا یا 4 حروف سے مل کر بنا ہوگا، یعنی اس کے اصل حروف جو بنیادی حروف ہیں وہ 3 ہوں گے یا 4 ہوں گے۔ اگر 3 حروف سے مل کر بنا ہے وہ فعل، اس کو ثلاثی کہیں گے۔ اگر 4 حروف سے مل کر بنا ہے تو اس کو ہم رباعی کہیں گے۔ 2 حروف سے یا 1 حرف سے عربی زبان میں کوئی بھی فعل نہیں بنتا۔ کم سے کم فعل کے لیے 3 حروف چاہیے یا 4 چاہیے، یا بہت کم 5 حرفی فعل ہوتا ہے۔ تو زیادہ تر تو ثلاثی اور رباعی ہوتا ہے، یعنی 3 حروف والا اور 4 حروف والا۔ تو جو 3 حرفی فعل ہوگا اس کو ثلاثی کہیں گے، اور جو 4 حرفی ہوگا اس کو رباعی کہیں گے۔ تو ثلاثی وہ فعل ہے جس میں 3 حروف اصلی ہوں، جیسے نصرہ، مدد کی اس ایک نے۔ اب دیکھیے یہاں ابھی میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ نصرہ
اس میں 3 حروف اصلی کیسے ہیں؟ کیونکہ فعل کے مقابلے میں اس کا ہر حرف ہے۔ رباعی وہ فعل ہے جس میں 4 حروف اصلی ہوں، جیسے دح رجا، لڑکایا اس نے، دح رجا، دال، ہا، را اور جیم، یہ 4 حروف ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ یہ چاروں حروف اصلی ہیں، ان میں کوئی حرف زائد نہیں ہے، تو اس فعل کو ہم کہیں گے رباعی۔ پہلے میں 3 حروف اصلی ہے نصرہ میں، تو اس کو ہم کہیں گے ثلاثی، اور اس میں دح رجا میں 4 حروف اصلی ہے، تو اس کو ہم کہیں گے رباعی۔ پھر حروف اصلی اور حروف زائد کے اعتبار سے ثلاثی اور رباعی میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں ہیں، ہر ایک کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں، حرف اصلی اور حرف زائد کے اعتبار سے۔ دیکھیے اب کبھی ایسا ہوگا کہ ان میں کوئی حرف زائد بھی ہوگا، اگر حروف اصلی ہے جو وہ اوپر گزر چکا، اس کی نیچے قسم آ رہی ہے، اس کو ہم کہیں گے ثلاثی مجرد، یعنی جس میں کوئی زائد حرف نہ ہو، اور جس میں کوئی زائد حرف ہو، چاہے ثلاثی ہو تو اس کو ثلاثی مزید فی کہیں گے، رباعی ہو تو اس کو رباعی مزید فی کہیں گے، جیسا کہ آگے تفصیل کے ساتھ آ رہا ہے۔ پھر حروف اصلی اور حروف زائد کے اعتبار سے ثلاثی اور رباعی میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، یعنی ثلاثی کی بھی 2 قسمیں ہوں گی اور رباعی کی بھی 2 قسمیں ہوں گی۔ ثلاثی یعنی 3 حرفی فعل، جیسے ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی۔ ثلاثی مجرد اس فعل کو کہیں گے جس میں کوئی حرف زائد نہ ہو، اور ثلاثی مزید اس کو کہیں گے جس میں کوئی حرف زائد ہو۔ مثالیں دونوں کی آگے آ رہی ہیں۔ اور رباعی 4 حرفی فعل کو کہا جاتا ہے، تو رباعی مجرد وہ رباعی ہے، وہ 4 حرفی فعل ہے جس میں کوئی حرف زائد نہ ہو، اور رباعی مزید فی وہ رباعی ہے جس میں 4 حروف کے علاوہ کوئی زائد حرف بھی ہو۔ اب تعریفات سنیے سب کی۔ ثلاثی مجرد وہ ثلاثی ہے، یعنی وہ 3 حرفی فعل ہے جس کی ماضی کے صیغہ واحد مذکر غائب میں کوئی حرف زائد نہ ہو، جس کے صیغہ واحد مذکر غائب میں، ماضی کے صیغہ واحد مذکر میں کوئی حرف زائد نہ ہو۔ تو ہمیں کہاں پتہ چلے گا کوئی حرف زائد ہے یا نہیں؟ ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب ہم دیکھیں گے، تو ماضی کے صیغہ واحد مذکر، جیسے ابھی میں نے مثال دی آپ کو نصرہ کی، ضربہ کی، تو نصرہ ہو یا ضربہ ہو، وہ دونوں واحد ماضی کے واحد مذکر غائب کے صیغے ہیں۔ نصرہ وہ بھی واحد مذکر غائب ماضی کا صیغہ ہے، اور ضربہ وہ بھی ماضی کا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ گویا ماضی کے واحد مذکر غائب میں دیکھیں گے، اگر اس میں کوئی حرف زائد نہ ہو تو اس کو ہم ثلاثی مجرد کہیں گے، جیسے نصرہ ہے، اس کے ابواب کی تفصیلات پیچھے گزر چکی ہے، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں انشاءاللہ، ڈسکرپشن میں اس کا لنک دیا جائے گا کہ ثلاثی کے جتنے ابواب ہیں مترج، یعنی جو عام طور سے استعمال ہوتے ہیں مشہور ابواب، وہ سب کے سب تفصیل کے ساتھ پیچھے ایک سبق میں گزر چکے ہیں، تو ان کا لنک انشاءاللہ آپ کو دیا جائے گا۔ ثلاثی مزید فی، یہ تو ہو گیا ثلاثی مجرد۔ مجرد کے معنی خالی ہونا، اس کو مجرد اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ زائد حرف سے خالی ہوتا ہے۔ اور ثلاثی مزید فی، ثلاثی کے معنی 3 حرفی، اور مزید فی یعنی جس میں کوئی حرف زائد ہو، تو مزید فی اس وجہ سے کہتے ہیں اس کو کہ اس میں کوئی حرف زائد ہوتا ہے۔ تو ثلاثی مزید فی وہ ثلاثی ہے جس کے صیغہ واحد مذکر غائب میں کوئی حرف زائد ہو، اوپر تھا کوئی حرف زائد نہ ہو تو وہ ثلاثی مجرد ہوگا، یہاں کوئی حرف زائد ہوگا اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو ہم کہیں گے ثلاثی مزید فی، جیسے اجتنب بروزن افتعل۔ اب یہاں دیکھیے آپ اصل حروف کیسے ہمیں پتہ چلیں گے؟ فا، عین اور لام، اصل حروف 3 ہیں، فا، عین، لام۔ اب ہم دیکھیں گے زائد کیا آ رہا ہے۔ اب اس میں اجتنبا میں فا، عین، لام کے مقابلے میں کیا آ رہا ہے؟ جیم اور نون اور با، 2 حروف اس میں زائد ہوئے، ایک تو تا، جیم کے بعد تا، اور شروع میں حمزہ الف، تو شروع میں حمزہ اور جیم کے بعد تا، تو گویا الف اور تا اس میں زائد ہے۔ تو اجتنبا وروزن افتعل، اس میں الف اور تا زائد ہے۔ جب اس ماضی ثلاثی مزید ثلاثی میں 2 حرف زائد ہیں تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ثلاثی مزید فی۔ اب دوسری قسم ہے رباعی۔ رباعی مجرد، مجرد بتا دیا گیا آپ کو، مجرد کے معنی خالی ہونا، چونکہ یہ زائد حرف سے خالی ہوتا ہے اس وجہ سے اس کو مجرد کہا جاتا ہے۔ رباعی مجرد وہ 4 حرفی فعل کہلاتا ہے جس کے ماضی واحد مذکر غائب کے صیغے میں کوئی حرف زائد نہ ہو، ٹھیک، جیسے ثلاثی مجرد تھا اوپر، جیسے دحرجا، اس کے اصل حروف 4 ہیں، دال، ہا، را اور جیم، تو یہ 4 حرفی فعل ہے، اس کو ہم رباعی کہیں گے، اس میں کوئی حرف زائد نہیں ہے، تو یہ رباعی مجرد ہے۔ جیسے دحرجا بروزن فعللا، فا، عین، لام اور لام، یہ 4 حروف ہوئے، اس میں
آخر کے جو دو لام ہے، آخری لام جو ہے یہ بھی حروف اصلی میں داخل ہے، یہ زائد نہیں ہے، اس میں کوئی حرف زائد نہیں ہے، دونوں لام اصلی ہے۔ تو فعلل، لام جو آخر میں آیا ہے دونوں لام اصلی ہیں، زائد نہیں ہے، تو یہ ہوا رباعی مجرد۔ اور دوسری قسم ہے رباعی مزید فی یعنی جس میں کوئی حرف زائد ہو، وہ چار حرفی فعل کہلاتا ہے۔ رباعی مزید فی وہ چار حرفی فعل کہلاتا ہے جس کے واحد مذکر غائب کے صیغے میں کوئی حرف زائد ہو، کوئی حرف زائد پایا جا رہا ہو، جیسے تدحرج، اوپر آپ نے پڑھا تھا دحرج، اب یہاں دیکھ رہے ہیں آپ دحرج میں شروع میں تا بڑھا دی گئی، گویا اس میں تا زائد ہے۔ تدحرج بروزن تفاعلل، اس میں تا زائد ہے۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں، تعریفات ہیں، ان تعریفات کو آپ اچھی طرح سے ذہن میں رکھیے۔ انشاءاللہ مزید تفصیلات کل آپ کے سامنے آئیں گی اس سلسلے کی، تو کل انشاءاللہ اس سلسلے کی تفصیلات شروع ہوں گی۔ چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔